ایک ایسی دعا جو کبھی بھی مایوسی نہ آئے اور کبھی بھی کوئی مصیبت آپ کو تنگ نہ کر سکے اور دشمن سارے ہو جائیں ناکام، بھلے کتنے بھی ہو، کچھ بھی ہو، آپ بھلے اکیلے ہو۔ یہ دعا پڑھنے سے آپ کی دل مضبوط ہو جائے گی اور دشمن سارے ناکام ہو جائیں گے، ہر مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ پہلے یقین بنائیں اور اسی کے بعد دعا سیکھیں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہے، اتنا مہربان، اتنا مہربان۔ کبھی آپ عبادت کرو، کبھی نہ بھی کرو، کسی وجہ سے، کسی سبب سے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر لکھتا ہے۔ حدیث شریف سنیں، جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھا جاتا ہے جنہیں اقامت یا صحت کے وقت میں کیا کرتا تھا۔ آج وہ مجبور ہے، کہیں سفر میں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے لکھو اس کی عبادت جو گھر میں کرتا تھا، جب بھی ایزی ہوتا تھا، جتنی عبادت کرتا تھا آج بھی اس کی اتنی عبادت لکھو، جتنی فارغ وقت میں کرتا تھا اتنی عبادت لکھو، اور جتنی صحت میں کرتا تھا بیماری کی وجہ سے ابھی اس سے نہیں ہو رہی، لیکن لکھو اس کی اتنی عبادت۔ کتنا بڑا مہربان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ آپ کو اکیلا کیسے چھوڑے گا۔ یقین بنائیں اور پھر وظیفہ پڑھیں۔ ایک دوسری حدیث شریف یہ سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اسی کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو غلطی ہو گئی ہم لوگوں سے یا کوئی گناہ جان بوجھ کے کیا، کانٹے کے بدلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ مٹا رہا ہے۔ اسی سے زیادہ اور کیا چاہیے، کتنا بڑا مہربان ہے، بغیر معافی مانگے بھی معافی دے رہا ہے۔ تھوڑی سی تکلیف آئی اور گناہ معاف۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اپنے بندوں میں شامل کرے۔ کبھی عبادت کر سکتے ہیں، کبھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا ہمیشہ ہمارے اوپر کوئی ایسا احسان ہو کہ ہمیشہ ہمارا ثواب کا اکاؤنٹ چلتا رہے۔ یہ دعا قرآن مجید کی آیات سے ہے اور اس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑیے، اور آپ بہترین وارثین میں سے ہیں۔ میرے وارث تو ہیں لیکن آپ ان سے بہتر ہیں، ماں باپ، بھائی، دوست وغیرہ۔ لیکن ایک بات تو سب کوئی سمجھ سکتا ہے، وارث دنیا میں جتنے بھی ہوتے ہیں وہ تب تک ہوتے ہیں جب تک کوئی نعمت آپ کے پاس ہے، مثلاً کوئی کرسی ہے یا ملکیت ہے یا کوئی ایسا اور کوئی اللہ کا احسان ہے، تو پھر تو دوست بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، بھائی بہن بھی ہوتے ہیں۔ اللہ رحم کرے، اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی کسی غلطی کی وجہ سے یا کسی آزمائش کی وجہ سے کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، آہستہ آہستہ سارے کنارہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے گھر والے بھی کہتے ہیں یہ تو بڑا بدبخت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اسی کا وہی اجر لکھو جو صحت میں ہوتا تھا، اسی سے زیادہ کیا چاہیے۔ تو اسی اللہ پہ توکل کریں اور یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر مصیبت آسان ہو جائے گی۔ بھلے کتنے بھی دشمن ہو، سارے دشمن ناکام ہو جائیں گے، جن ہو، جادو ہو، نظر بد ہو، کوئی بھی تکلیف ہو یا بے روزگاری ہو یا اولاد نہیں ہو رہی، کوئی بھی ضرورت ہو، اللہ تبارک و تعالی ساری ضرورتیں پوری کرے گا۔ جب وارث بن جائے گا تو اور کیا چاہیے۔ اور یہ دعا 101 مرتبہ سحری کے ٹائم پہ اٹھو اور
اسی کے بعد اول آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی سارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ دعا پھر بھی سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑیے، آپ سب سے بہتر وارث ہیں، آپ سے کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے، آپ ہی میری وارثی کر سکتے ہیں، آپ ہی میرے ساری مصیبتیں دور کر سکتے ہیں، آپ ہی میری تکلیفیں دور کر سکتے ہیں، آپ ہی میری ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ جب وارث ہو گیا نا تو وارث سے اور کیا ہوتا ہے، وارث سارے کا سارا کام سنبھال لیتا ہے۔